اگر چاہتے ہو تو آپ سے نکاح کے لیے میں تیار ہوں. انہوں نے فرمایا میں بھی تیار ہوں. سمجھ آ رہی بات؟ انہوں نے فوراً جواب میں کیا کہا؟ زبردست بھائی، اگر آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں تو میں بہترین، میں تو تیار ہوں اس کے لیے. ہم ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ایک منٹ ذرا ٹھہر جائیں، پیر صاحب کو فون کرتا ہوں، لڑکی کا نام، لڑکی کی اماں کا نام بتاتا ہوں، وہ استخارہ نکال کے دے گا. 6 مہینے پھر استخارے نکلتے بیٹھ کے وہاں. اچھا، جب ان صحابی نے پیشکش کی نا تو انہوں نے کیا کیا کہ پھر اسی مجلس میں گواہ بلائے اور وہی نکاح کر دیا. اور یہ باہر آئے اور وہ صحابی جو ان کے دوست تھے انہوں نے بولا کیا ماجرا ہوا؟ انہوں نے کہا تمہاری تو منع کر دیا تھا، میری ہو چکی ہے شادی. نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال. اگر ہم لوگ اتنا آسان بنا دیں تو یہ طوفان بدتمیزی جو ہماری سوسائٹی میں، معاشرے میں ہو رہا ہے، یہ ہوگا پھر کیا؟ کتنا آسان بنا دیا. ایک صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سب صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک صحابی آئیں، عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کی طرف نظر ڈالی اور نظر کو جھکا لیا. کافی دیر تک نظر جھکا کے رکھی. اس سے ان صحابیہ کو اندازہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نکاح میں رغبت نہیں رکھتے. اب بیٹھے ہوئے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دوسرے صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ ان سے نکاح نہیں کرنا چاہتے تو آپ میرا نکاح ان سے کرا دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ اگر وہ خاتون راضی نہ ہوتی تو فوراً کہہ دیتی کہ میں ان سے نکاح نہیں کرنا چاہتی. وہ خاتون خاموش تھیں، جس سے نبی نے اندازہ لگا لیا کہ یہ خاتون بھی اس نکاح کی آفر کو قبول کر رہی ہیں. تو آپ نے فرمایا تمہارے پاس مہر کے لیے کیا ہے؟ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اس لنگوٹی کے علاوہ کسی بھی چیز کا مالک نہیں. امام بخاری نے اس حدیث پر باب باندھا ہے، باب تزویج المعسر، غریب کی شادی کا باب. سارے غریبوں کو نا یہ حدیث ضرور پڑھنی چاہیے ایک دفعہ جا کے. جتنے بھی اس یہاں غریب بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس ایک لنگوٹے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ لوگ کہتے ہیں نا غریب میں شادی کیسے کرے؟ بھائی تو اپنے سے غریب میں کر لے شادی. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہے تو کیسے کروں؟ تو اس سے کر جس کے پاس اتنے بھی نہیں ہے جتنے تیرے پاس. تو وہ صحابیہ تو ان سے بھی زیادہ غریب تھی نا. تو نبی نے فرمایا کہ مہر لے کر آؤ. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جو لنگوٹا میں نے پہنا ہوا ہے، ازار پہنا ہوا ہے گھٹنے سے لے کے ناف تک، جس نے صرف سطر چھپایا ہوا تھا، اللہ کی قسم اس کے علاوہ کسی چیز کا مالک نہیں. ہم ہوتے ایسے موقع پہ ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ کا کوئی شاگرد ہو بنیان میں بیٹھا ہوا ہو یا چادر اوڑھ کے بیٹھا ہوا ہو اور کہ میرا اس سے نکاح کرا دیں. ہم کہ تجھے شادی کی بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ تیرے پاس ہے کیا؟ 2 ٹکے تیرے پاس ہے نہیں اور تو باتیں کیا کر رہے ہیں مفتی طارق مسعود کے بیان سن کے؟ لگتا ہے تجھے زیادہ تو نے بیان سن لی ہیں. یہی تانے دیں گے کہ نہیں دیں گے اس کو؟ ابے مہنگائی کے دور میں پٹرول دیکھ کہاں پہنچ رہا ہے، تو شادی کی باتیں کرے گا اس میں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حرف بھی ان پہ تنقید نہیں کی، حالانکہ اس وقت جو غربت تھی وہ آج سے کئی گنا زیادہ تھی. اس وقت غربت یہ تھی کہ قرآن کہہ رہا تھا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، غربت کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو. اتنی غربت، ماں باپ کہتے تھے ہمارے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، بچہ آ گیا اس کو جان سے مار دو ورنہ بھوک سے مر جائے گا. تو بتاؤ مہنگائی اب زیادہ تھی یا اس وقت زیادہ تھی؟ اس وقت کئی گنا زیادہ تھی. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے غریب کی شادی کرا رہے ہیں جس کے پاس پہننے کے لیے لباس بھی مکمل نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صحابی سے کہ کچھ لے کر آؤ مہر. وہ تلاش کر کے آگے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ صحابی اٹھ کے گھر چلے گئے کہ بھئی اب میرا نکاح ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ مہر ہی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسرے صحابی کو بھیجا جاؤ ان کو بلا کے لاؤ. وہ آئے، فرمایا کیا تمہیں کچھ قرآن کی صورتیں یاد ہیں؟ صحابی نے عرض کیا ہاں سورہ بقرہ اور کچھ صورتیں یاد ہیں. فرمایا زوجتکہا بما معک من القرآن، جو قرآن تمہیں یاد ہے بیوی کو یاد کرا دینا، اس مہر کے بدلے میں نے تمہارا نکاح اس سے کر دیا.
بتاؤ استخارے کہاں گئے؟ لڑکی والے آ رہے ہیں تو لڑکے والے جا رہے ہیں، تو مٹھائی یہاں سے آ رہے ہیں، ڈبے یہاں سے جا رہے ہیں، پھر عید پہ جوڑا نہیں بھیجا تو پھر چوڑیاں نہیں بھیجی تو میری اماں کو سلام نہیں کیا تو میرے ماموں آئے تھے اس دن ان کو پوچھا بھی نہیں کیا، رشتہ ہم نے کیا کر دیا ہمیشہ کے لیے توڑ دیا۔ یہی ہو رہا ہے۔ کتنا آسان بنا دیا کہ نہیں بنا دیا؟ میرا خیال ہے آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آئی بات۔ پولیس کو بلانا پڑے گا، پولیس کو بلانا پڑے گا پھر بات سمجھ میں۔ اتنا آسان کر دو نکاح کو، سمجھ رہے ہو؟ اتنا جتنا اس حدیث میں ہے اتنا آسان کر دو، ورنہ انجام بہت بھیانک ہوگا، بہت بھیانک۔ خوب سمجھ لو، جس معاشرے میں بے حیائی پھیلتی ہے نا، آخرت کا عذاب بعد میں ہے۔ دنیا میں بے سکونی کا عذاب اور وباؤں کا عذاب اللہ پہلے دیتا ہے، وہ عذاب پہلے ملے گا۔ جس بچوں کو پتا ہو نا ہمارے باپ کے عورت کے ساتھ غلط تعلقات ہیں، وہ بچے اپنے باپ کا احترام کبھی بھی نہیں کرتے، وہ بزرگی ختم، وہ بڑھاپے میں سہارا نہیں بنیں گے آپ کا۔ جس عورت کو پتا ہو میرے میاں کے عورتوں سے ناجائز تعلقات ہیں، وہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ وفا نہیں کرتی، آپ کی گھریلو زندگی تباہ برباد ہوتی ہے اس سے۔ وعلیکم السلام۔ لگ رہا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید نہیں کرا دو تو خوب سمجھ لو اچھی طرح، اولاد کے دل سے عظمت ختم ہوگی، عورت کے دل سے شوہر کی عظمت ختم۔ اب یہی ہو رہا ہے سوسائٹی میں، عورتیں آ کے بتاتی ہیں ہمارے مرد کے اتنے عورتوں سے تعلقات ہیں، بچوں کو پتہ چل گیا، بچے